السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال تھا کہ جب ہم احناف کی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ارکان اور واجبات پر عمل نہیں کرتے ہیں، جیسے دو سجدوں کے درمیان وہ جو دعا پڑھنا یا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، کیا ان کے ارکان اور واجبات اور ہمارے میں کچھ فرق ہے؟ کچھ چیزوں میں فرق ہے، کچھ چیزوں میں فرق ہے، جیسے مثال کے طور پر ان کے ہاں سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا یہ ضروری نہیں، بلکہ نہیں پڑھنا ان کے ہاں۔ جیسے ان جی کے ہاں اطمینان بہت ساری مساجد میں اطمینان، ارکان کے اندر اطمینان نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ ہم سب پر حکم نہیں لگا رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ورنہ ابھی اس زمانے میں میں نے بہت سارے حنفیوں کی مسجدوں میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ اب حالات بدلے ہیں، وہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس پر ان کی تعریف ہونی چاہیے، ان کے ائمہ کی۔ تو کچھ چیزوں میں فرق ہے، لیکن بیشتر جو فروق ہیں ہمارے اور ان کے درمیان وہ سنن کے اندر ہیں۔ بیشتر فروق کا تعلق سنن سے ہے، ارکان اور واجبات سے نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ان کے پیچھے جب نماز پڑھیں تو آپ ان ارکان اور واجبات پر عمل کریں جس پر وہ نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے آپ مقتدی ہیں، وہ سورہ فاتحہ، ان کے جو مقتدی ہیں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، آپ پڑھیے، آپ کو پڑھنے سے تو کوئی نہیں روکے گا۔ دونوں سجدوں کے درمیان دعا ہے، دعا آپ پڑھیے، آپ کو دعا پڑھنے سے کون روکے گا؟ ہاں، اگر ان کی نماز میں اطمینان نہیں ہے، اطمینان چونکہ رکن ہے، ارکان میں اطمینان یہ رکن ہے، اگر امام اتنا موقع نہیں دیتا ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ وہ رکن ادا کر سکیں، تب ان کے پیچھے مت پڑھیے۔ لیکن ابھی موجودہ دور میں جو صورتحال ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بہت کم احناف کی مساجد میں ہوتا ہے، بہت کم ہوگا شاید، جہاں پہ اب اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے بہت ساری مسجدوں میں نماز پڑھی ہے ان کے، ابھی الحمدللہ حالات بہت بدلے ہیں اور اطمینان، ارکان کے اندر اطمینان ان کے یہاں بھی اب موجود ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، جب بہت واضح کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے کہ نماز نہیں ہوتی ہے، تبھی آپ جو ہے نماز پڑھنے سے بچیں، ورنہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔